بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کریمہ سورہ لقمان اور سورۃ البقرہ سے تلاوت کی گئی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے تحت آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پہ ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر بھی ہیں۔ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اولاد ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بات بھی اصولیات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جو نعمت عطا فرماتا ہے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس کی ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اکثر آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنے اولاد کی ذمہ داریوں سے بہت ہی غفلت میں ہیں اور لاپرواہی برت رہے ہیں، جس وجہ سے آج معاشرہ ہمارا فسق اور فجور کا جو ہے میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات کے تحت رکھوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رکوع جو سورہ لقمان کا حضرت لقمان اور ان کے بیٹے سے متعلق ہے، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے، جو وصیت کی ہے، جو تربیت کی ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی ان آیات میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اولاد اللہ کی جو نعمت ہے، اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے دعاؤں کو نقل کیا اپنی کتاب میں۔ اولاد کے لیے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشی جو ہے اولاد کا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ان کی زندگی کے اندر ایک مایوسی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے جن کو اولاد عطا کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیات جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جس میں آپ اولاد کے لیے دعا کی اللہ سے، اور تقریباً آپ 80 یا 100 برس کا ذکر آتا ہے، اس عمر تک آپ لاولد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر عمر میں آپ کو اولاد عطا کیا، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے آپ کی دعا کا تذکرہ کیا سورہ صافات میں، رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ تو مجھے ایک لڑکا عطا فرما، نیک لڑکا عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور آپ کو بشارت دی گئی فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ابراہیم کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو صاحب تحمل والا تھا، صبر والا تھا، صاحب سمجھ تھا۔ اور جب لڑکا آپ کے یہاں ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے، بے شک میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ اور سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ بھی لاولد ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کو بھی جو اللہ کے سامنے رکھا کہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، انا وہن العظم فرمایا، اس کے بعد واشتعل الراس شیبہ، کہ میرے ہڈیاں کمزور اور بوسیدہ ہو چکے ہیں، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میں جو ہے لاولد ہوں، اے اللہ تو مجھے لڑکا عطا کر۔ چنانچہ یہ دعا کی، اور اس دعا کے الفاظ بھی قرآن میں آتے ہیں کہ وَزَكَرِيَّ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا نے اللہ سے دعا کی اپنے رب سے کہ اے اللہ میں لاولد ہوں، تنہا ہوں، لہٰذا تو اپنے یہاں سے مجھے ایک لڑکا یعنی مجھے ایک وارث عطا فرما، اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔
یہ بھی ذکریہ علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں ہے کہ اے اللہ تو مجھے یہاں اپنے یہاں سے ایک لڑکا عطا کر جو طیب ہو اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو لڑکا عطا فرمایا، اس کا نام قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں انبیاء کرام کے دعائیں ہیں اولاد کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی لڑکے اور لڑکیاں عطا کیا کہ آپ کو بھی 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، جس میں سے لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے دعا اللہ کی بہت بڑی، یعنی اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اولاد کا دینا یا نہیں دینا یہ بھی اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام اس معاملے میں بڑے مجبور نظر آتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ رکھ دیتا ہے، یعنی اولاد کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ شورى کے آخری آیات میں آئی، وَيَجْعَلُوا مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے لاولد کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اولاد کا معاملہ بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے بس میں بھی بات نہیں ہے، انبیاء کرام بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ جو جاہلانہ تصورات مسلمانوں کے پاس بعض ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد فلاں ولی سے فلاں سے مانگنے سے ملتی ہے، یہ بالکلیہ طور پہ مشرکانہ عقائد ہے۔ اولاد کا معاملہ بالکلیہ طور پہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے، سب سے پہلے آپ نے فرمایا اس سے اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، پھر اس کے بعد جب بالغ ہوگا اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اور جانے کے بعد بھی اس کے 3 اعمال ایسے ہیں وہ برابر اس کا عمل جاری رہتا ہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ثواب اس کا۔ وہ تینوں میں سے وہ ہے ایک تو علم کا معاملہ ہے، یعنی کوئی ایسا علم کا کام کیا جو جب تک باقی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اللہ درج کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی مسافر خانہ، کوئی مسجد، کوئی ایسی عمارتیں بنا کے چھوڑ دیا، اور جب تک وہ زمین پہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور برابر اس کا ثواب اسے ملتے رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اولاد صالح چھوڑا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتے رہتی ہے، یہ 3 باتیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتے رہے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتے رہے گا، جس میں سے ولد صالح یدعو لہ، جو ولد صالح، جو صالح اولاد، نیک اولاد ہو، جو ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنائے ہیں، ان کی تربیت کی، انہیں دیندار بنایا ہے، اخلاق والا بنایا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو بھی عمل کرتے رہیں گے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اصول دینیات میں سے ہے جس کو قرآن مجید میں بھی آثار کہا گیا، اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ کہا۔ سورہ یاسین کی آپ پڑھتے ہیں جس میں ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، اور وہی مرنے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے اعمال کے جو اثرات ہیں ان اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے رہتا ہے، ان کا ثواب ان کو پہنچاتے رہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس کے تحت ان احادیث کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب جاریہ سے متعلق فرمائی ہے۔ اچھی تعلیم، اچھی تربیت سب سے پہلی ہے، اور اچھا سا نام رکھے سب سے پہلے۔ اچھے نام میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نام رکھو جس میں خاص طور پہ للہیت میں ہو، جیسے اللہ کی صفات میں سے ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبدالرحمن، عبدالرحیم، اللہ کے صفات کے ساتھ اس کا نام عبد رکھا جائے گا، جیسے عبدالرحمن رحمان کا بندہ ہے، یا عبدالرحیم رحیم کا بندہ ہے، یا انبیاء اکرام کے ناموں کے اوپر نام رکھا جائے، صحابہ اکرام کے ناموں پہ نام رکھا جائے، اور نیک اور صالح جو بزرگ ہیں امت میں ان لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھا جائے۔ ایسے بے تکے نام جس کو کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور ایسے نام جن ناموں کے اندر سے کوئی شرک کی آواز، شرک کی بدبو آتی ہو اس سے بھی منع کر دیا گیا سختی کے ساتھ۔ ویسے پتنگڑے نام عموماً اکثر ہوا کرتے ہیں، عبد الحجر کوئی نام ہوتا ہے، کبھی دور جاہلیت میں لوگ رکھا کرتے تھے، یعنی پتھر کا بندہ، یا اسی قسم کے اور بھی تھے، یا عبد الحرب، اسی طرح
یہ ناموں کو منع کیا گیا۔ ناموں کے اندر سے ایک انسیت ظاہر ہونا چاہیے، ایک ایسا نہیں کہ اچٹ پن۔ تو بہرحال نام رکھنے کے سلسلے میں بھی ہمیں غور و فکر سے کا نام لینا چاہیے، اور آج کل ماڈرن جو نام ہمارے پاس چل رہے ہیں، عجیب و غریب نام ہے، اسے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کسی کا نام ہیما ہے تو کسی کا نام یاسمین ہے، جاسمین ہے، فلاح ہے، یہ ہے، اس قسم کے نام قطعی طور پہ نہیں رکھنا۔ نام ایسا رکھو جس کے اندر سے کوئی معنویت چلتی ہے، جس کے اندر سے کوئی الہیت آئے، جس کے اندر سے کوئی یعنی کوئی حسن پیدا ہو اس کے اندر سے، اس قسم کے نام رکھنا چاہیے۔ اور جب بچہ آپ کا 7 دن کا ہو گیا اس کے بعد اس کا نام رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت دیا ہے اس کا عقیقہ کرو۔ عقیقہ کوئی فرض و واجب چیز نہیں ہے، یہ سنت ہے، اللہ نے جس کو استطاعت میں رکھا ہے اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اور اسی دن اس کے سر بال کاٹ کے اور چاندی کے جو ہے وزن میں ہم وزن کر کے اس کا صدقہ کرنا، یہ ہمیں احادیث جو ہے اور فقہ کی کتابوں سے باتیں ملتی ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی خاص طور پہ قرآن مجید میں احکامات یہ ہیں، ماں باپ کے لیے خاص طور پہ کہ اپنی اولاد کی جسمانی حفاظت بھی کریں اور ان کے ایمان اور اخلاق کی بھی حفاظت کریں۔ جسمانی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ ماں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالا ہے خصوصیت کے ساتھ، چونکہ سب سے پہلے ماں کے پاس بچہ ہوتا ہے اور باپ کا حصہ کم ہوتا ہے باپ بچے کی تربیت میں، اسی لیے ماں کو حکم دیا گیا کہ بچے کی نگہداشت بہت اچھی طریقے سے کی جائے، اس کی نگرانی اچھی طریقے سے کی جائے، اور اس کے پاکی کا، اس کے صحت کا پورا خیال رکھا جائے۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسلامی تعلیمات میں ملیں گی، اور اس طرح خصوصیت کے ساتھ ماں کو یہ حکم دیا گیا ہے بچے کے متعلق، یہ بچے کی غذا کا خاص طور پہ خیال رکھے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ ماں اپنے بچے کو پابندی سے دودھ پلاتی رہے۔ قرآن میں آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے جس کے اندر یہ اللہ کے احکامات آئیں گے۔ ماں کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن، فرمایا کہ ماں کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کے لیے خاص طور پہ ماں پورے 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جہاں پہ خونی رشتوں کا ذکر کیا ہے اور وہاں پہ رضاعت کے رشتے یعنی دودھ کے رشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ایک مستقل ایک قانون، ایک اصول ہے اسلام کے اندر کہ خاص طور پہ ماں کا دودھ، اگر ماں کو دودھ نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں کسی عورت کا دودھ پلانا چاہیے، یا پھر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کے اندر، دونوں کے اندر کوئی تلخی پیدا ہو جاتی ہے، معاملہ یہاں تک ہو جائے کہ طلاق کا بات پیدا ہو جاتے ہیں، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور چونکہ طلاق ہو چکی ہے، چونکہ بچہ باپ کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے باپ کو حکم دیا گیا کہ جب تک وہ ماں دودھ پلائے گی بچے کا اور ماں کا خرچ جو ہے باپ جو ہے نا اس سے برداشت کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ یا ایسی صورت میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، جس صورت میں بھی کسی عورت کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ عورت کا دودھ پی سکے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن عورتوں کا دودھ پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، دائی حلیمہ تو خیر مشہور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائی حلیمہ آپ کی والدہ محترم حضرت آمینہ ہے، لیکن اصل جس نے آپ کا دودھ پیا ہے وہ حضرت دائی حلیمہ ہے۔ اس طرح میں تاریخ میں اور احادیث میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ نے باضابطہ پورے احکامات دیے ہیں کہ انسان کا بچہ انسان کا دودھ پینا چاہیے، جانور کا نہیں۔ یہ احکامات خاص طور پہ، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ احکامات قرآن میں نازل فرماتا اور پابند کرتا؟ اسی لیے چونکہ انسان کے دودھ میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ جانور کے دودھ میں نہیں ہوتے۔ انسان اور جانور، جس طرح جانور اور انسان میں فرق ہے اسی طرح انسان اور جانور کے دودھ میں بھی فرق ہے، دودھ میں بھی فرق ہے۔ اسی لیے 2 سال کا جو ذکر کیا گیا قرآن میں کہ وہ 2 سال تک جو دودھ پینے کی مدت ہے اور عدت ہے وہ ماں کا دودھ، انسان کا دودھ پینا چاہیے۔ اگر ماں کو دودھ نہ آتا ہو یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں یا ماں کا انتقال ہو چکا ہو تو کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔
اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جانور کا دودھ پلانے کی کوئی نہ تو حدیث آپ کو ملے گی، کوئی قرآن کا اشارہ بھی نہیں ملے گا، جبکہ نزول قرآن کا وہ زمانہ تھا جو ایگریکلچر دور تھا، زراعت کا زمانہ تھا، ہر گھر میں مویشی ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے پاس اونٹ یا بکری یا گائے بھینس برابر ہوا کرتی تھی، یا نہ بھی ہوتے تو آزو بازو والوں کے پاس ہوتی تھی، لیکن کہیں اشارہ بھی نہیں دیا گیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بچہ دودھ پینے والا ہے تو کسی جانور کا دودھ پلایا جائے، نہیں۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، 2 سال پورے، اور اس کے اجرت کا بھی ذکر کیا گیا قانوناً، اور احادیث میں صحابہ کرام کے واقعات میں بھی یہ ملتے ہیں ہمیں باتیں، اور نہ صرف اسلام بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں، لیکن آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا عیب سمجھ رہی ہیں، عیب۔ سب سے پہلے ایک بچے کا جو حق ہوتا ہے، ایک حق، وہ حق ماں کے اوپر یہ ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے تو گویا کہ ماں اس معصوم بچے کے اوپر ظلم کر رہی ہے، ناانصافی۔ جو ذمہ داری اللہ نے اوپر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ان آیات کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے اوپر ظلم خود ماں کر رہی ہے، یا اس کے بعد اس کا باپ بھی کر رہا ہے، جو بچے کو اپنی ماں کی دودھ سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ ماں کی دودھ کے اندر جو وٹامنس ہوتے ہیں انسان کے لیے وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں جانور کے مقابلے میں، اور جانور کے دودھ میں جو سمٹمس ہوتے ہیں یقیناً جب بچہ پیے گا تو بچے کے معصوم بچے کے اندر، اس کے خون میں، اس کے دماغ کے اندر، اس کی فطرت میں وہ سمٹمس آئیں گے، اور بچے کے اندر بچپن ہی سے حیوانیت کو جراثیم برابر داخل ہیں۔ اسی لیے بچہ جب بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر انسانیت کم ہو جائے گی۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علیم اور حکیم ہے۔ آج ہمارے پاس ڈبوں کا دودھ ایک فیشن بن گیا، مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے سے اپنی صحت خراب ہو جائے گی، یا بچوں کو دودھ پلانے سے ان کا شیپ خراب ہو جائے گا، ان کی خوبصورتی متاثر ہوں گی۔ ایسے خیالات ہیں تعلیم یافتہ خاص طور پہ خواتین کے اندر جو زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ان خواتین کے اندر یہ تصورات ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے ان کی صحت متاثر ہوں گی، یا بچے کو دودھ پلانے سے ان کا شیپ خراب ہو جائے گا، یا ان کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا کے اور بچپن ہی سے ڈبوں کا دودھ یا بھینسوں کا دودھ یہ پلا رہے ہیں، جو غیر فطری ہے، جو نیچرل طور پہ بالکل یا طور پہ یہ خلاف فطرت باتیں ہیں۔ بچہ جس چیز کا ضرورت مند ہے اس بچے کو وہ ضرورت نہ دے، وقت کے اوپر کوئی اور چیز دے تو آگے چل کے اس کے برے اثرات، برے نتائج نکل سکتے ہیں، اور آج نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیے غذا کا اثر صرف جسمانی طور پر نہیں پڑتا، غذا کا اثر اخلاق کے اوپر بھی پڑتا ہے انسان کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے، آپ دیکھیے آپ کون سے جانور حلال ہے؟ وہ جانور حلال ہے جن جانوروں کے اندر وحشت نہیں ہوتی۔ جو وحشی جانور ہیں اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، چیر پھاڑ کے خونم خوار جو جانور ہوتے ہیں وہ حرام ہیں۔ جو امن پسند جانور ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، امن کے ہیں، جو انسان کے وفادار بن کے رہتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت حلال ہے، اور وہ جانوروں کا گوشت حرام ہے جو چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں، جو وحشی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غذا کھانے سے انسان کے اخلاق کے اوپر بھی ان کے اندر وہ صفات آئیں گی وحشی پن کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گائے، بھینس، بکرین کے گوشت کو حلال کیا۔ اسی طرح ماں کا دودھ اسی لیے لازم قرار دیا اللہ نے، کیونکہ بچپن میں اگر ماں کا دودھ نہیں پیے گا، جانوروں کا پیے گا، تو جانوروں کے اثرات اس کے اندر آ جائیں گے، وہ سمٹمز آ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، آج تقریباً 90% جو جنریشن ہمارا ہے وہ بالکل یا طور پہ ماں کے دودھ سے محروم ہے، یا پیدا ہو گئے تو مہینہ 15 دن تک پلائے، اس کے بعد بھینسوں کے حوالے کر دیے، یا بکریوں کے حوالے کر دیے، یا ڈبوں کے حوالے کر دیے، بس ماں سے بچہ دور ہو گیا۔
ماں کے قریب نہیں ہے بچہ. بچے کو جو بھوک لگتی ماں گود میں اٹھاتی، دامن میں بٹھا لیتی، اپنے سینے سے لگا لیتی، سینے سے چمٹا لیتی، سمجھ، ماں کے قریب ہوتا. نہ صرف غذا بلکہ ماں کی ممتا ملتی، ماں کی شفقت ملتی، ماں کا پیار ملتا، ماں کی محبت ملتی اس کی گود کے اندر. آج بچے، ماں جو ہے اپنے بچے کو دور کر رہی ہے. اور اسی طرح بچے جب روتے دھوتے ہیں تو ماں کوئی نوکرانی کے حوالے کر دیتی، ذرا بہت ستارا اس کو لے کے چلے گا. گویا کہ بچپن ہی سے ماں باپ اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں، ماں باپ کی قربت نہیں مل رہی. اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پہ یہ رضاعی رشتے. جو آدمی ماں کا دودھ پیا اس کے بعد کسی دوسری عورت کا دودھ پیا، اس کی رضاعی ماں کہلاتی ہے. اسی طرح اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی رضاعی بھائی بہن کہلواتے ہیں. یہ اب آج کل کیا ہے ہمارے ڈبوں کا دودھ پہ ڈبوں کے حوالے ہو گئے. تو یہ جو صورت حالات پیدا ہو گئی ہے، ہمیں خاص طور پہ اصلاح بھی کرنی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ ڈبوں کو دور. اور پھر آج میڈیکل سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے، ہر ڈبہ آپ جب گھر پہ لاتے ہیں اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے. لیکن پھر بھی وہ ماں پڑھ بھی رہی ہے ڈبے کے اوپر، ارے ڈبے کا دودھ سے اچھا میرا دودھ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں. یہ بالکل اسی طرح کا کیس ہے جس طرح سگریٹوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھو کینسر، لیکن سگریٹ کینسر بھی ہے تو پیرے لو. یہی معاملہ ڈبے کا ہو گیا، ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے ماں کا دودھ بہتر ہے آپ کے بچے کے لیے. اور پڑھنے کے باوجود بھی ماں کو جناب عالی، حالانکہ تعلیم یافتہ ہے، یعنی جو تعلیم تم پڑھے ہیں اسی تعلیم میں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا دودھ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اپنی صحت، اور پھر میڈیکل سائنس میں یہ بات بھی بتایا جا رہا ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اور زیادہ طور پہ کینسر کے چانسز سے امکانات ایسے خواتین کو ہے جو عورتیں جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، زیادہ طور پہ چانسز ہے اس بات کے، اس کے باوجود بھی نہیں. ساری بات، اسلام ایک فطری دین ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تعلق سے احکامات جاری کیا ہے، حکم دیا ہے. صرف نماز روزے کی کتاب نہیں ہے یہ، قرآن میں عبادات بھی ہیں، اطاعت بھی، زندگی کیسے گزارنا ہے، سارے احکامات آئے ہیں. خاص طور پہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ایک ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ باضابطہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور بچے کی نگرانی کرے، اور زیادہ سے زیادہ بچے کو اپنے قریب رکھے. رو دیا تو دوسروں کے حوالے کر دیا، وہ کر دیا، سمجھ میں آ رہا. اور آج کل تو ایسی حالت ہو گیا، آپ رو دیے تو نوکرانی کے حوالے کر دیے، ماما کے حوالے کر دیے، یا پھر اب تو بچہ 3 سال کا جیسا ہو گیا اس کو اسکول کو بھیج دیے. عجیب و غریب ہو، دوسروں کے حوالے کر دیے. اور آج کل یورپ میں تو طریقہ بن چکا ہے، جو عورتیں خواتین جناب علی ڈیوٹی کرتی ہیں، وہ لوگ جس طرح اور مختلف مقامات کے اوپر چھوٹے بچوں کے وہاں پہ جناب اس قسم کے آفیسز کھول کے رکھے ہیں. جب ڈیوٹی کو جاتی ہیں تو باضابطہ وہاں پہ ان بچوں کا ایک حال ہوتا ہے، وہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، بچوں کو کھلاتے پلاتے، پھر واپس آتے وہ بچوں کو لے کے آتے. تو اس قسم کے بالکل طور پہ غیر فطری چیزیں، یعنی بچے کو اپنی ماں کا پیار ممتا جسے کہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے. اور اس کے بعد میں ہو کیا رہا، اس کے نتائج کیا رہے. اس کے بڑا ہونے کے بعد بچے کے اندر کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہے، سخت دل ہو جا رہا، شقی بن جا رہا، ظلم زیادتی کرنے والا بن جا رہا. رحم اور کرم نہیں، کیونکہ رحم اور کرم جو ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے، پیار جو ہوتا ہے، اس کو بچپن میں ملا نہیں. ان کے حوالے ان کے حوالے آخر میں ہوا ریئیکشن یہ کہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب شادی کر لیا، انہیں بھی زنا بیوی کے حوالے ہو گیا. اب کیا ہوا، جس طرح آپ بچے کو دوسروں کے حوالے کر دیے، اب آپ کا بیٹا جوان ہوئے گا، بوڑھے ضعیف ہو گئے، اب بیٹا بھی آپ کو کیا کر رہا، دوسروں کے حوالے کر دیا. کہ بھی ایک نوکرانی کرے گا، انہیں کھلا لے رہے، انہیں پلا لے رہے. یہ آج کل تو جناب علی ضعیف لوگوں کے گھر کے روز ایجنٹ ہو، وہاں پہ شریک کرا دو، جاؤ. جیسا تم بچپنے میں میرے کو دور کرے، بھائی تم کو کر رہا ہوں. ایکشن ری ایکشن زندگی میں دیو اور لیو. جیسا تم نے اولاد کے ساتھ بچپن میں کیا،
زیادہ طور پہ بچے کو وقت نہیں دیا، اسی طرح اب آپ کی اولاد جب آپ بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں گے، اب آپ کا جناب سہارا نہیں بن رہے اور آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، دنیا میں دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بچپن ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو ہم قریب رکھیں اور ان کی ہر چیز کی فکر ہم کریں۔ آپ کہیں نوکرانی کو رکھتے ہیں یا کچھ بھی رکھتے ہیں، کہیں بھی رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ محبت، ایک ماں کا محبت، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی آپ کو۔ قانونی طور پہ کھلا دیں گے، پلا دیں گے، رو رہا تو اٹھا لیں گے، جناب یار یہ کریں گے، لیکن وہ چیز نہیں مل سکتی جو اللہ نے ایک ماں میں رکھا ہے، کہیں نہیں مل سکتی۔ جب بچہ روتا ہے تو فطری طور پہ ماں کو اندر سے جو تڑپ ہوتی ہے وہ ایک نوکرانی کو نہیں ہو سکتی۔ بچہ روئیں گا اور نوکرانی بھاگ کے آئیں گے، لیکن کیا سمجھ میں آئیں گی؟ ارے بھائی سیٹانی سنیں گے تو باتاں کر دیں گے میرے کو، ہے نا؟ اس کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر میری ڈیوٹی سمجھ کے آتی انہیں۔ اگر بچے کو میں نہیں سنبھالی تو میری نوکران، میری سیٹانی بات کریں گی، میڈم بات کریں گی، یہ سوچ کے بچے کو جناب علی وہ کھلاتی پلاتی ہے۔ لیکن ماں نہیں، ایسا نہیں، ماں بولتی ہے کہ اندر سے قسم کے اندر سے ایک ماں کی ممتا اندر سے آتی ہے، محبت، وہ چیز کسی میں نہیں آ سکتی، اور اس کو آج دبا دے رہا ہے انسان۔ یہ فیشن لیول زمانے کے اندر خاص طور پہ عورتیں اپنے فیشن یا اپنے حسن و خوبصورتی کے لیے اپنے اولاد کو دور کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور بچے ڈبوں کا دودھ پی کے، بھینسوں کا دودھ پی کے، ایک تو ان کے انسانیت کی سمٹمز کم ہو گئے اور حیوانیت کے زیادہ آ گئے، اور اسی طرح ان کے اندر وہ کمزوری بھی آ گئی، وہ طاقت اور قوت نہیں باقی رہی جو پہلے ہوتی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اکثر آپ سنے ہوں گے، ماں کا دودھ پیو، بولتا دیکھو، اے ماں کا دودھ پیو، ماں کا، ڈبے کا نہیں، تو ڈبہ ہے، ڈبے کا دودھ پیا۔ اور ڈبے کا دودھ پینے والوں کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت، وہ ارادہ، وہ عزم نہیں پیدا ہو سکتا، وہ اشارہ و قربانی نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ تو صرف ماں کے دودھ کے اندر ہے، اور خوف، مایوسی، اس قسم کے سمٹمز جناب علی ان بچوں میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو ڈبوں کا دودھ پیتے ہیں، اور وہ ڈبوں سے لگا ہوا ہو جاتا ہے، پیکنگ سے لگا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بچپن سے جو پیکنگ دیکھے نا آج بڑے ہو کے بھی پیکنگ کے پیچھے پڑے ہوئے، بہت اچھی پیکنگ کرا بھائی، بہت اچھی ڈگری، سمجھے، اسی میں خالی پیکنگ کے پیچھے پڑے ہوئے، سمجھے۔ ماں کیونکہ بچپن سے وہی ملا ہوا۔ یہ کچھ تجرباتی باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلا فزیکل طور پہ ایک بچے کی حفاظت لازمی ہے، اور اسی طرح بچے کے سوتے وقت جاتے ہوئے ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح ہم تربیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بچہ بولنا شروع کر دے تو تم کیا کرو، اسے اللہ اللہ کی عادت ڈالو، بسم اللہ۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کون سی رکعت جاتی ہے، کون سی بات جاتی ہے بھائی؟ اسی لیے ہمارے پاس بچہ پیدا ہوتے ہی جو اذان دی جاتی ہے کان میں، وہ ہے اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اس کی کان میں جو رکعت، جو الفاظ جائیں گے وہ کس کے جائیں گے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پوری اذان آپ اس کے معنی دیکھ لیجئے۔ اقامت سب سے پہلے، اب جب بولنا شروع کرے تو اللہ، آواز جائے پہلے تو اللہ اللہ، اور بولنا شروع کرے تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر چیز۔ گویا کہ بچپن ہی سے اسے اس بات کی تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے، جیسا قرآن میں پہلے وہی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، پیدا کیا ہے۔ اور جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے جو بات سکھائی جائے گی وہ بھی یہی ہے، بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کی تربیت جیسا جیسا سمجھدار ہوتا گیا، عمر بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کے جناب علی اسے باتیں کہلوائی جائیں، تربیت کی جائے اس کی۔ قرآنی آیات، قرآنی صورتیں، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا اس کے سامنے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ والا برکت اللہ، کھانے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، اس قسم کی دعائیں جس کے اندر توحید ہے،
جس کے اندر الہیت ہے، یہ ساری دعائیں۔ پھر جب بچہ سوتا ہے تو سونے کی دعا اسے سکھائی جائے، جو مختصر سی دعائیں بھی ہیں، طویل بھی ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے اسے سنانا۔ جب صبح ہوتی ہے، اللہ تیرے نام سے جو مردہ تھا تو نے مجھے زندہ کیا، یہ اس کی دعائیں ہیں۔ اس میں کیا بات ہے؟ یعنی بچپن سے ایک بچے کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، اللہ سے جوڑنا، جس کو انابت اللہ کہا جاتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لو۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کے دل و دماغ میں جو نا، اس کی گھٹی میں جو بات بٹھانا ہے وہ توحید کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، اس کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ توحید کی بات ہماری جب گھٹی میں بیٹھ جائے گی، اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا انسان۔ ایک ایمان والا بچہ آپ کہیں بھی لے کے جاؤ، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھے گا انہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھے گا انہیں، کیونکہ اس کے بچپن سے اس کی گھٹی میں جو بات ڈالی گئی ہے، اس کے کان میں وہ یہی ہے، اللہ، توحید۔ ہر معاملے میں ہر کام اللہ کرنے والا ہے، کھانا اللہ دینے والا ہے، بارش کا اللہ دینے والا ہے۔ بچپن اس کی جیسی جیسی عمر ہے، اس انداز میں اس کی تربیت کرنا، یہ ایک ماں کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی عادت ڈالو اور ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو، ایک جگہ مت سلاؤ، الگ الگ سلاؤ، دور دور سلاؤ 7 سال کے بعد۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھے تو انہیں کچھ سزا دیو ہلکی سے۔ 7 سال کا ہوگا تو عادت ڈالو نماز کی، اور جب 10 سال کا ہوگا تو اس کے اوپر سختی کرو نماز کی۔ اب نماز سے مراد یہاں پہ پورا دین آ گیا، سمجھے آپ؟ دینی احکامات کو عمل کرنے کے لیے اس کے اوپر سختی کرنا چاہیے، اور عادت تو بچپن ہی سے ڈالنی چاہیے۔ جب بچپن سے اس کا مزاج اسلام، ایک ہے اسلامی احکامات، دوسری ہے اسلامی مزاج، یہ دونوں کا ملاپ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا مزاج اسلامی نہیں ہے، مزاج اسلامی بننا چاہیے۔ اسلامی مزاج اگر بن گیا، کیونکہ انسان اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کو نہیں قبول کرتا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ، مزہ۔ انسان کس چیز کی طرف بھاگتا ہے؟ کھانے کے لیے۔ جس چیز میں اس کو مزہ نہیں آ رہا وہ نہیں کھاتا، کھایا وہ تو مجبوراً کھاتا ہے نا، مجبور کھاتا ہے، مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے چیز کو کھاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مزاج یا اس کا مزہ جو ہے اسلامی بننا چاہیے، اور وہ بنتا ہے بچپن سے۔ بچپن سے وہ مزاج اسلامی نہیں ہے۔ آپ اس کو 1000 سمجھا رہے ہیں، وہ ہرا رہے، وہ حلام ہے، یہ مت کر، وہ مت کر، نہیں، سب اوپر سے جاتا اس کو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یا کچھ کر بھی لیا کہ بھائی نہیں کرے تو کیسا، بابا بول رہے نہ کرنا ہے، بابا برا مانتے نہیں کرے تو، سمجھے آپ؟ ایسا مجبوری میں نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے، کیونکہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اب اسلام کے اوپر کوئی سختی کر رہے گھر میں ماں باپ یا کوئی اور بھی اس کے متعلق ہے تو نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے، کیوں؟ مزاج نہیں بنا۔ جس طرح کھانا ہم کھاتے ہیں جس کو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم نہ چاہتے ہوئے چیز کھاتے ہیں مجبوری میں، تو اسلام جو ہے تو مجبوری کا نام نہیں ہے۔ اور یہ جو مزاج بنے گی بچپن سے بنے گی، کیونکہ بچپن کا وہ پیریڈ ہوتا ہے، آپ حضرات کو تو معلوم ہے کہ بچپن کی تعلیم جو پتھر کی لکیر ہوتی ہے، بچپن سے جو غذا کھاتے آتا ہے انہیں وہی غذا اس کو پسند آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بچپن سے مرچی تیز کھاتا ہے، بچپن سے اس کے گھر میں مرچی تیز کھاتے یا نمک زیادہ کھاتے، بچپن کے اس کے گھر میں جو سالن پکتا ہے، اگر انہیں دوسروں کے گھر میں جا کے کھائے جہاں پہ نمک اور مرچی کم کھاتے، مزہ نہیں آتا اس کو۔ سالن وہی ہے، لیکن کیونکہ اس کا ٹیسٹ لگا اس کے گھر کا جو چل رہا تھا، اور اس گھر میں آیا تو مرچی
کم ہے، نمک کم ہے، بھائی نمک لا، مرچی لا، تب جا کے اس کو ٹیسٹ آئے گا، تب کھائے گا۔ اسی طرح اسلام کا مزاج بچپن سے بنے گا۔ آپ بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد بول رہے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، نہیں، اس کے اوپر ایک دباؤ پڑے گا، دباؤ، پریشر۔ اسی لیے فرمایا کہ بچپن کی تربیت اصل چیز ہے اسلام، بچپن سے اس کی تربیت ہونا، وقتاً فوقتاً، کیا اسے کس انداز میں، اس کے ذہن کے لیول پہ، اس کے عمر، اس کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اسلامی تعلیمات سمجھانا ہے۔ قرآن مجید کے واقعات، قرآن مجید کے قصے، انبیاء اکرام کے قصے، جنت، دوزخ، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا بچپن، کیونکہ بچپنے میں آدمی، بچہ، بچپنے کی جو عمر ہے، جن چیزوں کا ڈر بچپن میں بٹھا دیں گے تو بڑا ہو کہ وہ ان چیزوں سے ڈرے گا۔ بچپن میں اگر جن چیزوں سے آپ اس کو نڈر بنا دیں گے، ڈرنا نہیں، میں ڈرتا ہوں بچپنے میں، آپ بچپنے میں ڈرانا شروع کر دیں گے تو آخر وقت ڈرتا ہوں نہیں۔ اسی لیے ایک بچے کو اللہ کا خوف دلانا بچپن سے، اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، آخرت کی زندگی سے ڈرنا ہے، وہ خوف دلانا ہے۔ آج ہمارے پاس بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے گھروں کے اندر، ہمارے مائیں وغیرہ بچوں کے جو ڈراتے ہیں، کس سے ڈراتے ہیں؟ اللہ سے ڈراتے کبھی نہیں ڈراتے۔ رات کو سو رہا نہیں بچہ، بہت شرارت کر رہا، کس سے ڈراتے؟ شیطان سے ڈراتے، بھوت پریت سے ڈراتے، جنات سے ڈراتے، چڑیلنے سے ڈراتے۔ بہت ڈر گیا، بہت ستا رہا، وہ دیکھ وہاں بیٹھا ہوا، دیکھ گھور کے دیکھ رہا، دیکھ اب بھی آتا، دیکھ اب بھی پکڑ کے لے جاتا، دیکھ آیا بچہ، فوری ڈر کے دبکی مار کے سو جاتا۔ اب وہ جو ڈر بیٹھ گیا، زندگی بھر ڈر گیا۔ بچپن کی جو بات ہے پتھر کی لکیر ہے، وہ ڈر بیٹھ گیا۔ اب جوان ہو کے بھی شیطانوں سے ڈر رہا، بھوتوں سے ڈر رہا، انہیں سایہ سفید سے ڈر رہا ہے، اندھیرے سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈراؤ نہیں ڈرے گا، آخرت سے ڈراؤ نہیں ڈرے گا، شیطان سے ڈر رہا ہے۔ تقریباً ہماری دادی نانی ضعیف بچہ کو گود میں بٹھا لے کے رات کو سلاتے وقت قصے کہانیاں کوسے سناتے، یہ سناتے، ایک بھوت تھی، ایک پریت تھی، ایک وہاں جنگل تھا، وہاں ایک جن رہتا تھا، وہاں ایک چڑیلنی تھی، اس قسم کے قصے سنا کے بچوں کو پورا ڈرپوک بنا دیتے ہیں، اور بچے پورا جناب مشرکانہ ذہنیت ان کا بن جاتا ہے، اور یہی ڈر، یہی خوف وہ پورا زندگی بھر ان کو آ جاتا۔ اور جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب یہ بچپن میں جو دادی نانی اماں جو ڈرا کے رکھے، اب اس کا فائدہ بڑے ہونے کے بعد کون اٹھاتے؟ عاملہ، مرشدہ، انہوں اٹھاتے۔ ہاں بہت بڑا اثر ہے تیرے اوپر، بہت بڑا جن آ گیا، حالانکہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یہ جو بچپن میں اس کے دماغ میں جو ذہن سازی کی گئی ہے نا، وہ اس کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور آپ کو ڈرانا ہے بچے کو، اللہ سے ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے، جہنم کو بتائیے، جنت کی نعمتوں کو بتائیے، انبیاء کرام کے قصے بتائیے، اور بچوں کو اپنے ہمت والا بتائیے، بزدل مت بنائیے بچوں کو۔ ہاں، صحابہ کرام اپنے بچوں کو کیسا بنائے، اولیاء کرام، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بچوں کی ذہنی تربیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو صحیح رہنا چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، یا اماں بابا خود لڑ لے رہے ہیں دونوں، گھر کے اندر بڑے لوگ ہیں گالیاں دے لے رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں غیبتاں کر لے رہے ہیں گھر کے اندر، سمجھ میں آ رہا، تو پھر بچے کے ذہن کے اوپر وہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، سکھایا کم جاتا ہے بچوں کو، وہ خود سیکھتے زیادہ ہے۔ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے بہت ہی تیز ہوتا ہے، اور بچوں کی جو میموری ہوتی ہے بہت خالی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو دیکھیں گے، آپ جو کرتے ہیں کہ غور سے دیکھتے ہیں بچے اس کو، اور بعد میں وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں بچے، گھر میں جو کچھ ہوا ہے۔ اسی لیے گھر کے ماحول کو سب سے پہلے
بچوں کے لیے ایک ماڈل بنانا ہے، اور گھر کا ماحول بچوں کے لیے ایک ماڈل ہوگا۔ اگر ہم بولیں گے بچے کو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کی بات، اگر بچے کو جھوٹ نہیں بولنا آپ کے لیے بیکار ہے۔ گھر میں آپ خود بیٹھے، کوئی آ کے پوچھے، آپ بچے کو خود بول دے رہے ابا ہے کیا، جاؤ بولو، نہیں ہے بول دیو، بول رہا۔ پھر آپ بچے کو اوپر بیٹا دو کو جھوٹ نہیں بولنا، بچہ کس کی بات سنے؟ اسی طرح بچے کے ذریعے سے آپ سگریٹ منگا رہے ہیں، پان کے ڈبے کو بول رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تمام چیزیں یہ سب برے اثرات ہیں، بچے پہ پڑتے ہیں برابر۔ اسی طرح بچے کو دیکھنا ہے کہ کھیل کود میں کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، ساری چیزیں بہت بڑی اہمیت کی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی، آپ کا بچہ کھیل رہا، کن لوگوں کے ساتھ کھیل رہا، وہ کون سے بچے ہیں، کیا گالی گلوچ دے رہے محلے میں، آوارہ بچے ہیں، آپ کا بچہ بھی آوارہ بن جائے، بچوں کے گالیاں سیکھ کے آ جائے گا، بچہ غلط باتیں سیکھ کے آ جائے گا۔ یہ بچپن کا ماحول ہے۔ ہم کیا سمجھیں، ابھی بچہ یہ نہ کچھ بھی کر لیں تو بڑے ہونے کے بعد سمجھائیں گے، ارے عجیب معاملہ ہے۔ سمجھانے کا، صحیح ٹرن کرنے کا یہی ٹائم ہے ان کا۔ آپ بول رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد، نہیں، بچپن سے ان کو صحیح فٹنگ ہونا، بچپن سے صحیح تربیت ہونا، کون سے دوستوں میں بیٹھ رہا، کیا کھیل رہا، کیا بول رہا، یہ ساری چیزیں ایک ماں اور باپ کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، اولاد کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہے۔ اور باہر بچے ہیں، ایسے بچے جو چوری کرنے والے ہیں، یا گھر میں سے پیسے چرا کے لائے ہیں، سمجھ میں آ رہا باہر خرچ کر رہے ہیں، یا آپ کا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی کہہ رہے تیرے پاس پیسے نہیں ہے، گھر میں نہیں، ہم کہا اب الماری میں نہیں رکھتے، ہاں رکھتے، لا لے ہم ختم، لا لیتا لا لیتا چور، آدھی چوری کی عادت پڑ گئی اس کو بچپن سے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنا ہے، اس کی تربیت ہونا ہے بچپن سے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ابھی بچہ ہی ہے، بچہ نہیں، بچہ ہے لیکن اس کا دماغ بہت تیز ہے، وہ دوسروں کو، بچہ ہمیشہ دوسروں کو ماڈل بناتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے ہر چیز کیچ کر کے سیکھتا ہے بچہ، اسی لیے اس کے اوپر نگرانی اور اس کو ماڈل صحیح ہونا۔ اسی لیے حکم دیا ہے جب نماز کو جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، مسجد کے ماحول میں بٹھاؤ۔ کیا ہوگا بچپن سے؟ اگر آپ مسجد کو بچے کو لے کے جائیں گے ساتھ 5 وقتہ جب جا رہے ہیں نماز کو، یا جب بھی گھر میں آئے وہاں مسجد کو جا رہے ہیں تو مسجد کا عادی بن جائے گا۔ اگر آپ کبھی نہیں بھی ہیں گھر کے اندر تو بچہ مسجد کو خود چلا جائے گا، ابا جاتے تھے یہاں،